بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ درس حدیث صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 201۔ مجھ سے وضو کرنے کے بیان میں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے، کہا مجھ سے ابن جبر نے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوتے یہ کہا کہ جب نہاتے تو 1 سا سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے تھے، اور جب وضو فرماتے تو 1 مد پانی سے۔ حدیث نمبر 202۔ موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں ہم سے اسبغ ابن الفارج نے بیان کیا، وہ ابن وہب سے کرتے ہیں، کہا مجھ سے عمرو نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو النضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے نقل کیا، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ سعد بن ابی وقاص سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو النضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسے کہا۔ حدیث نمبر 203۔ موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں ہم سے عمرو بن خالد الحرانی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے نقل کیا، وہ سعد بن ابراہیم سے، وہ نافع بن جبیر سے، وہ اربا بن المغیرہ سے، وہ اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ حدیث نمبر 204۔ موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے جعفر بن عمرو بن امیہ الزمری سے نقل کیا، انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی مطابقت میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 205۔ موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں
ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو اوزائی نے جیہ کے واسطے سے خبر دی، وہ ابو سلمہ سے، وہ جعفر بن عمرو سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ اس کو روایت کیا معمر نے یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، انہوں نے عمرو سے مطابقت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ واقعہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 206، وضو کر کے موزے پہننے کے بیان میں۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ عامر سے، وہ عربہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے باپ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 207، بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو نہ کرنا ثابت ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی، وہ عطا بن یسار سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 208، بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو نہ کرنا ثابت ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہمیں لیث نے عقیل سے خبر دی، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 209، اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے خبر دی، وہ بشیر بن جسار بن بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبا کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 210، اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے۔
ہم سے اسبق نے بیان کیا، کہا مجھے ابن واہب نے خبر دی، کہا مجھے عمرو نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے، ان کو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور کوئی کمی بیشی معاف فرمائے، آمین یا رب۔